روایت میری نسلوں سے گزری نہیں، لیکن میں نے یہ بات ذمہ دار لوگوں سے سنی. اور یہ ایک بات یاد رکھیے گا، شاعری میں ایک شے ہے مبالغہ، مگر مبالغہ غزل میں ممکن ہے. مبالغہ مدح میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ عقل بشر مبالغہ کر ہی نہیں سکتی. جو فضیلت سوچے گی وہ علی میں ہے. واہ 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 واہ. سرکار حدیث دیکھیے گا، سرکار حدیث مولا حسین کی جنگ لکھتے ہیں. اس جنگ میں ایک منظر پیش کرتے ہیں کہ حسین کس تیزی سے لڑ رہے ہیں. پڑھوں؟ تیار ہیں؟ پیروں کے چھالوں کو سلام کرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں. اگر گھٹنوں کے بل دل کہے کہ کھڑے ہو جائیں تو پیروں کی تکلیف کا احساس نہ کیجیے گا. میں آپ کے مولا کی شان میں بیت پڑھنے جا رہا ہوں. سرکار انیس کہتے ہیں کہ حسین لڑ رہے ہیں، مگر مزاج حسین شیر خدا کا بیٹا ہے. کہتے ہیں اس سمت لڑتے لڑتے تو اس سمت پھر پڑے، پھر پڑے، پھر پڑے، پھر پڑے. اس سمت لڑتے لڑتے تو اس سمت پھر پڑے. جلدی میں منہ کے بل ملک الموت پھر پڑے. تو مقصد خلقت عبادت. ہم کاہے کے لیے پیدا کیے گئے؟ عبادت کے لیے. بتاؤ نوجوانوں، بتاؤ مولا کے مہمان، بتاؤ حسین کے ظاہروں، عبادت کے لیے. ٹھیک ہے، عالم اسلام نے توحید کی ایسی ڈراؤنی کیفیت پیش کی کہ اللہ کا نام آتے ہی بندہ ہل گیا، اللہ پر لرزنے لگا. قہار جبار دوزخ میں پھینک دے گا. اے بھائی، علی کے دشمنوں کو پھینکے گا، شیعوں کو تھوڑی. علی کے دشمنوں کے لیے قہار جبار ہے، چاہنے والوں کے لیے تو رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے. تو مقصد خلقت. اب بندے کو چاہتا کتنا ہے خدا، یہ پہلو عرض کر کے گفتگو تمام. اللہ نے کہا میرے بندے، یہ وہ واحد عبادت ہے جس میں میں نے تجھے اپنی بارگاہ میں بلایا تاکہ تم مجھے سجدہ کرے اور مجھ سے اتنا قریب ہو جائے کہ مجھ سے باتیں کرے. لیکن اتنا یاد رکھنا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں بے نیاز ہوں، مجھے تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. تجھے تو حکم سجدہ اس لیے دیا تاکہ تجھے شرف بندگی مل جائے، ورنہ میرے خزانے میں علی و حسین کے سجدے کے بعد کسی سجدے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو تجھے شرف دے رہا ہوں کہ تم مجھے سجدہ کرے تاکہ تیرا بندہ ہونا ثابت ہو. تو میں تجھ سے اتنی متوجہ، اتنی محبت کر رہا ہوں. آئیے قرآن بھائی تشریف لائیے، ایک صلوات پڑھ دیں بابا کے بغل. ہمارے اور آپ کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہمارے اور آپ کے پسندیدہ ترین نوحہ خان، مولا کی جناب کے مقبول نوحہ خان جناب سید فرحان علی وارث صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. بھائی نے نوحہ خانی کرنا ہے، مولا کو پرسہ دینا ہے،
تو میں گفتگو کو سمیٹوں تاکہ زیادہ سے زیادہ محترم فرحان علی واری صاحب کو سنا جا سکے. تو اللہ بندوں سے محبت اتنی کرتا ہے کہ کہا میرے بندو سنو، نماز کے 2 طریقے ہیں، ایک فرادہ ایک با جماعت. فرادہ وہ ہے جو اکیلے پڑھنا، با جماعت وہ ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھنا. لیکن ایک بات سنو، فرادہ پڑھو گے جب بھی نماز ہو جائے گی، با جماعت پڑھو گے، قبلہ ایسے ہی تو ہے مولانا صاحب، فرادہ پڑھو گے جب بھی ہو جائے گی، با جماعت پڑھو گے جب بھی ہو جائے گی. مگر ایک بات سنو، فرادہ پڑھو گے تو صرف واجب ادا ہوگا، با جماعت پڑھو گے تو جماعت کا ثواب بھی ملے گا. لیکن ایک بات یاد رکھو، فرادہ پڑھو گے تو قبول ہوئی تو ہوئی، لیکن با جماعت پڑھو گے تو اگر فرض کرو تمہاری قبول نہیں بھی ہوئی اور اس جماعت میں کسی کی قبول ہو گئی، تو وہ سب کی قبول کروا دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پنڈال میں ابھی نماز مغربین ہو رہی تھی، قبلہ و کعبہ نماز پڑھا رہے تھے، 100-200 زائرین حسین نماز پڑھ رہے تھے. یہاں تو سب کی قبول ہے، یہاں پر تو شک کرنے والے کی قبول نہیں ہے، ورنہ اس سرزمین پر تو سب کی نماز قبول ہے. تو اب یہ نماز مثال دے رہا ہوں، نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے 500 نمازی ہیں، ان میں سے کسی ایک کی قبول ہو گئی. اب علماء فرماتے ہیں کہ وہ ایک نمازی محشر میں ان 500 لوگوں کے لیے کہے گا معبود انہیں بخش دے، میں گواہی دیتا ہوں یہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، یہ بھی پڑھ رہے تھے، یہ بھی تجھے سجدہ کر رہے تھے، یہ بھی. تو بھائی سب پڑھ رہے تھے، اس کی کیوں قبول ہوئی؟ اصل میں یہ ہے مومن کامل. تو یہ مومن کیسے بنا؟ کہ اس کے پاس ہے ایمان. تو ایمان کس مارکیٹ سے خرید کے لایا؟ ذرا بولیے، میں کچھ کہہ رہا ہوں عام زبان میں، نوجوانوں کی زبان میں گفتگو کر رہا ہوں کہ بھائی یہ کسی بازار میں بکنے والی جنس نہیں ہے، یہ ایمان ہے. تو ایمان ملے کہاں سے کہ مومن ہو؟ نبی نے حدیث سنائی، یا علی حبک تقوی والایمان، یا علی آپ کی محبت ایمان ہے. علی کی محبت ہے ایمان. ایمان ہو تو مومن، مومن ہو تو نماز قبول، نماز قبول ہو تو ساتھیوں کی بھی قبول کروا دے. اگر سارا مجمع بول دیتا تو میں نتیجہ عرض کر دیتا. تو ایک مومن نے پورے پنڈال والوں کی نمازیں قبول کروائیں. کسی کو شک نہیں. مجھے یہی تو حیرت ہے دنیا والوں پر، ایک مومن اتوں کی نمازیں قبول کروا دے. یہ سمجھ میں آتا ہے امیر المومنین سب کی تمام ہو گئی بات. آقا کے چاہنے والوں، میں نے سوچا تھا کچھ بد پڑھوں گا، مگر اب کل چلے ایک تسلسل کا کلام تک پڑھنا چاہتا تھا وہ کل انشاءاللہ. آج تو بس پیر بھائی کا حکم ہے، فرحان بھائی کا، تو میں یہ ایک مسئلہ ایک شعر پڑھ دیتا ہوں جو مولا کے چاہنے والوں کے حافظے کی بیاض پر لکھا ہوگا.